لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، بتایا گیا کہ یہ اس الکتاب کا جو اپنے بندے پر اتارا جانا ہے، اس کے پیچھے ایک بندے کی ایک ذمہ داری ڈالا جانا ہے۔ یہ بندہ محمد، اس کی ایک خاص ذمہ داری یہ بھی ہے، اور یہ الکتاب جو اتاری جا رہی ہے اس کے اتارے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ الکتاب سے مراد خاص طور پر یہ سورت لے لیں تو اور زیادہ یہ معنی فٹ بیٹھ جاتا ہے کہ اس سورت کے اتارنے کا تو خاص مقصد یہ ہے کہ آگاہی دی جائے، آگاہ کیا جائے، وارن کیا جائے، باخبر کیا جائے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، آگاہ کیا جائے، باخبر کیا جائے، بَأْسًا شَدِيدًا، ایک بہت سخت تکلیف سے، جو تکلیف عام اسبابی راستے سے نہیں آئے گی، وہ تکلیف اس مالک کی طرف سے بھیجے ہوئی ایک سزا، ایک عذاب کی شکل میں آئے گی۔ بأسن جو ہے یہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جنگیں اور جنگوں کی وجہ سے آنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں۔ ہر قسم کی تکلیف کو شاید بأس نہیں کہتے، بلکہ ان تکلیفوں کو کہتے ہیں جو جنگ کی وجہ سے آئیں، اور جنگ کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی جنگ جو مسلط ہوگی خدا کی طرف سے، انسانیت کے پروردگار کی طرف سے، اس کی طرف سے ایک سزا کے طور پر ایک جنگ مسلط کی جائے گی۔ میرے الفاظ پر غور کرتے رہیے گا۔ من لدن ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بالکل یہ انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ صرف انسانوں کی پلاننگ نہیں ہے، یہ انسانوں کے پروردگار کا ایک زبردست منصوبہ اور پلان ہے، اور اس کے تکوینی نظام اور تکوینی فیصلے کے طور پر یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ ایک علم ہے جو انسان کو ملتا ہے کسی دوسرے ذریعے اور وسیلے سے، کتابوں کے مطالعے سے ملتا ہے، کسی استاد کے سامنے زانو شاگردی طے کرنے سے ملتا ہے، جو عام سورسز ہیں نالج کے، ان کے ذریعے وہ نالج یا علم ملتا ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو کسی ظاہری سبب کے ذریعے نہیں بلکہ رب کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ اس کو لدنی اسی لیے علم کہا گیا۔ تو وہ جنگ جو جس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اس سورت کو، کہ یہ سورت خاص طور پر اتاری گئی ہے اس لیے کہ وہ آگاہ کرے کہ ایک بہت زبردست جنگ اور اس کے نتیجے میں آنے والی تکلیفیں مسلط کی جائیں گی۔ کس پر مسلط کی جائیں گی؟ ابھی ٹھہریے، یہ بات بھی اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرمائے اس سے پہلے ایک بات اور کہیے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، یہ بتانے سے پہلے کہ اس جنگ کا خاص الخاص میدان کہاں سے گرم ہوگا، کون سے قومیں ہوں گی جن پر یہ عذاب جنگ کی شکل میں مسلط ہوگا، یہ بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس سورت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اس بندے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، اس رسول کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے پاس دو چیزیں ہیں، المؤمنین جن کے پاس ایمان اور یقین ہے، اور الذین یعملون الصالحات دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو عمل صالح نصیب، ان کو یہ خوشخبری سنانی ہے کہ تم کو اس دھمکی اور اس وارننگ سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت، تم کو تو بہترین انعام ملے گا، اجرن حسنا، بہت حسین خوبصورت حسن والا انعام ملے گا جس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو، وقتی طور پر نہیں ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے تم کو اجر حسن ملے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آئیے ذرا سا سمجھیں ایمان اور عمل صالح کی حقیقت کیا ہے، اور پھر میں عرض کرتا ہوں اس لیے سنیں اور سمجھیں کہ ہمارے اندر یہ ایمان اور عمل صالح پیدا ہو اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ اب آگے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ غور فرمائیے، یہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ایک بڑی شدید جنگ اور اس کی تکلیف، بأساً شدیداً، چھوٹی موٹی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جنگ ہوگی، سخت تکلیفیں پہنچانے والی جنگ ہوگی، اور وہ تکوینی خدا کے نظام کے تحت مسلط کی جائے گی۔ کیا یہ بالکل عام ہے؟ دنیا کی تمام قوموں پر یہ جنگ مسلط ہوگی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، کیا یہ عام جنگ ہے؟ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، فرمایا کہ خاص طور پر جو آگاہی دینی ہے اس سورت کے ذریعے سے، اس سورہ کہف کے ذریعے سے جو وارننگ دینی ہے وہ ان لوگوں کو دینی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا لڑکا ہے۔ ولد جو ہے یہ ولادت سے نکلا، یعنی کسی انسان کی کسی عورت سے ملاپ سے جو بیٹا پیدا ہو اس کو ولد کہیں گے۔ آپ کسی بچے کو بھی پیار اور شفقت کے لحاظ سے اگر آپ بیٹا کہنے لگیں تو عربی زبان میں اس کو ولد کہہ کے نہیں پکارتا، وہ ابن کہہ کے تو پکار سکتا ہے لیکن ولد کہہ کے نہیں پکارے گا۔ ولد تو وہ کہے گا اسی کو جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو قومیں جو لوگ ہیں جو صاف اشارہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ولد کہتی ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ دیکھیے جب کوئی کسی کو جنتا ہے تو گھوڑے ہی کو تو جنے گا، گھوڑے کا جو بیٹا ہوگا، گھوڑے کی جو اولاد ہوگی، گھوڑے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ گھوڑا ہی تو ہوگا۔ وہ لومڑی سے گدھا نہیں پیدا ہوگا، گدھے سے لومڑی نہیں پیدا ہوگا، گدھے کا بچہ گدھا ہوگا، گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہوگا۔ اب جب یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے جنا ہے ان کو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی خدا ہوئے۔ اگر گھوڑے کی اولاد گھوڑا ہوتی ہے تو خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو خدا کا صلبی بیٹا مانا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم خدا نہیں مانتے یا ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید والے ہی لوگ ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے۔ اب آگے میں آپ سے کیسے کھول کر بیان کروں کہ اس ماں اور باپ میں کوئی رشتہ ہوا ہوگا، کوئی ملاپ ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خدا اور حضرت مریم کے درمیان کس رشتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ خدا کو کن پستیوں تک گھسیٹ کر لانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ خطے جو ان لوگوں کی آبادیوں پر مشتمل ہیں زیادہ تر جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ یہ صورت ان کو خاص طور پر آگاہ کر رہی ہے کہ اگر تم نہیں باز آئے اپنے اس عقیدے سے تو ایک مدت تک انتظار اور مہلت دینے کے بعد پھر ایک بہت خطرناک جنگیں تم پر مسلط کر کے تمہارے وجود سے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آپ ذرا سا اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں، میں بہت اور تفصیلات بیان کر سکتا ہوں اگرچہ میرا علم بہت محدود ہے، لیکن میں بہت زیادہ طوالت اگر شروع سے کرتا رہا تو سورہ کہف آدھی بھی نہیں ہو پائے۔ تو آپ یہ تو شوق بھی پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ آپ قرآن مجید کو تفصیل سے اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ محنت کریں، اس کی تدبیریں، اس کے اسباب، اس کے راستے اختیار کریں۔ تو یہ عذاب جو آئے گا، یہ جو جنگیں مسلط ہوں گی جن کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ القرآن کے ذریعے اور اس سورت کے ذریعے خاص طور پر، وہ یہ بات اللہ نے اشارہ کر دیا بلکہ وضاحت سے فرما دی کہ اصل میں ان آگاہیوں کا سب سے زیادہ مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے ولد بنا لیا، اللہ نے ولد بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ ہمارے بعض علماء نے یہ اشارہ کیا ہے کہ سورہ کہف جو دجال کی فتنے سے بچانے کی خاص تاثیر رکھتی ہے، اور اگرچہ سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات سنائے گئے ہیں جن کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی، وہ سارے واقعات ماضی کے دور، پاسٹ کے، لیکن ان سارے واقعات میں اس دور کی حکمت عملی اور اس دور کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں تو دجال کے فتنے سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں جو ہدایات ہیں ان پر عمل مستقبل میں کرنے کی ضرورت زیادہ پیش آئی، اور ہم اس دور تک پہنچ گئے، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ خدا کو بیٹا بنانے والی جو قومیں جہاں جہاں زیادہ آباد ہیں وہاں اصل میں بڑا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جنگوں کا اصل نشانہ وہ خطے اور وہ علاقے ہوں، وہ ممالک اور وہ بر اعظم ہوں۔ آپ سمجھیے کہ کون سے ممالک اور بر اعظم ہوں گے جن میں بھیانک جنگیں
جنگوں کی آگ بھڑکے گی اور ایک خداوندی منصوبے کے مطابق بھڑکے گی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بالکل ٹھیک وقت میں ہم آج یہ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب و غریب تکوینی نظام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو، اور میں اکیلا یہ مذاکرہ کرنے والا طالب علم نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورے عالم میں بہت سے لوگ اس وقت اس موضوع پر محنت کر رہے ہیں اور اس کا علم امت میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس دور میں ہم اس وقت یہ مذاکرہ کر رہے ہیں، اسی دور میں آنے والی ہے وہ بھیانک جنگ۔ ہو سکتا ہے وہی جنگ وہ ہو جس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، بہت بڑی جنگ، شاید انسانی تاریخ کی وہ سب سے بھیانک جنگ ہوگی، اور اس کا خاص نشانہ وہی خطے ہوں گے جن میں خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والی قومیں رہتی۔ کاش کہ ہمارے یہ کرسچن بھائی کاش کہ اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں، کتنا غلط عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو تو چھوڑ کر پال کی باتوں کو قبول کر لیا اور بالکل غلط 100% غلط راستے پر پڑ گئے۔ کاش کہ وہ غور کریں سورہ کہف پر، کاش کہ وہ اس بارے میں ذرا سوچیں۔ سب سے زیادہ دلارے اور چہیتے اللہ کو محمد رسول اللہ، اس کی دلیلیں میں اس وقت دوں گا تو پھر بات دوسرے رخ پر چلی جائے، لیکن اللہ نے کہیں ان کو اپنا بیٹا نہیں کہا۔ اب اگر کہیں اللہ نے پچھلے صحیفوں میں اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، تو یہ انہی کو تو نہیں کہا ہے، انہی کتابوں میں نیک لوگوں کو بیٹا کہا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پال نے جس قسم کا بیٹا بنا کر پیش کیا ہے وہ محبت والا بیٹا نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک باپ سے جس طرح اس کا بیٹا جنم لیتا ہے اس کی ماں کے واسطے سے اس طرح کا بیٹا قرار دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان لوگوں کے منہ سے نکل رہی، ان یقولون الا کذبا ما لهم به من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ کہا کہ جو لوگ یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، قطعاً ان کے پاس کوئی علمی بات نہیں، بالکل جہالت ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پرکھوں کے پاس، نہ ان کے پروجوں اور باپ دادا کے پاس، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم۔ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تمام لوگوں سے جو بیچارے اس غلط بات کو دہرائے چلے جا رہے ہیں، قرآن چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کہیں پر بھی اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو اور خدا بنا لو، دو اور خدا، الہین من دون اللہ۔ عجیب و غریب بات، عجیب و غریب بات، سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک خدا دنیا کو چلا رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے اب ایک خدا کافی نہیں رہا۔ اب اس کائنات کو، اس دنیا کو چلانے کے لیے، سورج کو نکالنے اور چاند کو نکالنے اور ہواؤں کو چلانے کے لیے، بارش کو بھیجنے کے لیے، اولاد کو دینے کے لیے، ہدایت کو پھیلانے کے لیے، صحت و تندرستی اور شفا دینے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ، اب ایک خدا اب کافی نہیں رہا، اب تین کی ضرورت۔ کیسی بات ہے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ مان رہے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی برداشت ہے کہ اس کو اتنے دنوں تک اللہ نے برداشت، اور یہی بات اس صورت میں آ رہی ہے کہ برداشت کی ایک حد مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے جس وقت کے اس عقیدے کو ماننے والوں کو سخت سزا ملے، اور وہ سزا ایک بڑی بھیانک جنگ کی شکل میں مسلط ہوگی، بڑی بھیانک جنگوں کی شکل میں مسلط ہوگی۔ آج جو اس وقت دنیا کے ان خطوں اور بر اعظموں کانٹیننٹس کا حال ہے جہاں کہ خدا کو بیٹا ماننے والے اکثریت میں ہیں، آج جو حالات ہیں، اب تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج جنگ چھڑی اور کل جنگ چھڑی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔